بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ دستور العمل برائے اصلاح و تزکیہ نفس۔ نمبر 10 مراقبہ سفر آخرت۔ پھر اس کے بعد ذرا دیر موت کو یاد کرے کہ دنیا کے تمام ہمدرد، بیوی، بچے، عزیز و اقارب اور یہ سارے واہ واہ کرنے والے اور سلام حضور کرنے والے سب چھوٹ گئے۔ جس مکان کو ہم اپنا سمجھتے تھے اب بیوی بچوں نے زبردستی اس مکان سے نکال باہر کیا اور اب روح تنہا رہ گئی۔ عناصر سے متعلق جتنی لذات تھی ختم ہو گئی، یعنی حواس خمسہ سے جو عیش اندر پہنچ رہے تھے سب معطل ہو گئے۔ اب روح کے اندر اگر عبادات کے لذات اور انوار ہیں تو یہی کام آویں گے، ورنہ سب عیش خواب ہو گیا۔ پھر اپنے نفس کو یوں ڈرائے کہ لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ اگر ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان میں حاضری دے اور سوچے کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح زمین پر چلتے تھے، آج افسانہ ہو گئے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ بن جائے، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو جائے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا دل کو دنیا سے اچاٹ کرتا ہے اور یہی ہدایت کا بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ موت جو لذات کو سرد کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ مولانا رومی مصنوی میں فرماتے ہیں اطلس عمرت بمقراض شہور، اطلس عمرت بمقراض شہور، پارا پارا کر خیات غرور۔ اے لوگو تمہاری عمر کے تھان کو مہینوں کی قینچی سے دھوکے کا خیاط پارا پارا کر رہا ہے، پس موت کا اتنا تصور کرو کہ اس کی وحشت لذت سے بدل جائے اور اپنے اصلی وطن کے ذکر سے لذت ملنی ہی چاہیے۔ مومن کے لیے موت دراصل محبوب حقیقی کی طرف سے دعوت ملاقات کا پیغام ہے۔ نو ٹینشن، ڈپریشن اور وسوسوں کے مریض ہرگز موت کا مراقبہ نہ کریں، یہ ان کے لیے مضر ہے، بلکہ یہ مراقبہ کریں کہ اس دنیا کی محدود زندگی کا مصافحہ بہت جلد ایک ہمیشہ کی زندگی سے ہونے والا ہے، جہاں انبیاء علیہم السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم، اولیاء، صلحاء اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات ہوگی۔ نمبر 11 صحابہ رضی اللہ عنہم اور اکابر کا خوف۔ اس مراقبے کے بعد عبارات ذیل کو خشیت و خوف دل میں پیدا کرنے کی نیت سے خوب دل لگا کر پڑھیے۔ یہ مضامین خوف حکایات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ماخوذ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے ہیں کاش میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گا، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر مزے میں ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں تنکا ہوتا۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ ایک بار صبح کی نماز میں جب اس آیت انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حق تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ
کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہی آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمایا کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، بیوی کے پوچھنے پر فرمایا کہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے، نہ معلوم نجات ملے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم سب لوگ ملے جلے رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے کم ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا بھی آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کو رونا آئے وہ روئے ورنہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ پہاڑ کے برابر صدقہ کروں۔ مضامین بالا کا مطالعہ نفس میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت واسعہ سے نا امید بھی نہ ہونا چاہیے۔ گناہوں کو یاد کر کے رونے سے بہت قرب نصیب ہوتا ہے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والوں کی شکل بنا لے۔ اس نقل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ بھی کامیاب ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل گریہ ثابت ہے۔ اے خوشا چشمے کے آں گریان اوس، اے خوشا چشمے کے آں گریان اوس، اے ہمایوں دل کے آں بریان اوس، اے ہمایوں دل کے آں بریان اوس۔ وہ آنکھیں بہت مبارک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو رہی ہیں، وہ دل بہت مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل رہا ہے۔ نمبر 12 مراقبہ انعامات الہیہ۔ اس کے بعد پھر انعامات الہیہ کا اس طرح مراقبہ کرے اور حق تعالی سے اس طرح عرض کرے کہ اللہ آپ سے میری روح نے اپنے وجود کے لیے سوال نہیں کیا تھا، آپ کے کرم نے بغیر سوال مجھے وجود بخشا، پھر میری روح نے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ کو انسانی قالب یعنی جسم عطا فرمائے، آپ کے کرم نے بغیر
سوال کے سور اور کتے کے قالب میں مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ قالب اشرف المخلوقات انسانیت کا قالب بخشا۔ پھر اے میرے اللہ، اگر آپ مجھے کسی کافر یا مشرک گھرانے میں پیدا فرما دیتے تو میں کس قدر ٹوٹے اور خسارے میں ہوتا۔ اگر صدارت و بادشاہت بھی مجھ کو مل جاتی پھر بھی کفر اور شرک کے سبب جانوروں سے بدتر ہوتا۔ آپ نے اپنے کرم سے بغیر سوال کیے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر گویا شہزادہ پیدا فرمایا۔ ایمان جیسی عظیم دولت جس کے سامنے کائنات کے تمام مجموعی انعامات و خزائن کی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، آپ نے بے مانگے عطا فرما دی۔ اے اللہ، جب آپ کے کرم نے اتنے بڑے بڑے انعام بے مانگے عطا فرمائے ہیں تو مانگنے والے کو آپ بھلا کیوں کر محروم فرمائیں گے؟ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کو ان بے مانگے ہوئے انعامات و الطاف بے کرا کا واسطہ دیتا ہوں اور آپ کے فضل سے اپنی تطہیر اور اپنے تزکیہ نفس اپنا تزکیہ نفس مانگتا ہوں تاکہ آپ کی نافرمانیوں سے مرتے دم تک محفوظ رہوں۔ اے اللہ، پھر آپ نے مجھے اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت عطا فرمائی اور دین پر عمل نصیب فرمایا۔ اگر آپ کی رہبری نہ ہو تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی لوگ بددین، دہریہ، نیچری ہو جاتے ہیں۔ ما نبود متقاضا ما نبود، ما نبود متقاضا ما نبود، لطف تو نہ گفتہ مامی شنود۔ نہ میں کچھ تھا نہ میرے تقاضے کی کوئی حیثیت تھی، آپ کا لطف و کرم ہے کہ میری دعا کے بغیر بھی مجھ پر برس رہا ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی توفیق سے اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق ہوئی۔ اے اللہ، آپ نے کتنی بیماریوں سے حفاظت دے رکھی ہے اور کیسی خطرناک بیماریوں سے شفا عطا فرمائی ہے، اور آپ ہی کے کرم نے اہل حق سے تعلق بخشا، ورنہ کسی غلط اناڑی کے ہاتھ پڑ جاتا تو آج گمراہی میں مبتلا ہوتا۔ اگر کسی غم میں مبتلا ہو، مثلاً اولاد کا انتقال ہو گیا ہو، تو یوں کہے کہ اللہ، میرے بچے جو آپ کے پاس جا چکے ہیں ان کو میرے لیے ذخیرہ آخرت فرما دیجئے، اور جو موجود ہیں ان کو صالح فرما دیجئے، اور اولاد و بیوی سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں آپ نے صالحین کا ساتھ عطا فرمایا ہے، اپنے کرم سے آخرت میں بھی اپنے صالحین کا ساتھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، کتنے جرائم مجھ سے صادر ہوئے، آپ کی قدرت قاہرہ دیکھ رہی تھی، مگر آپ نے اپنے عفو و حلم کے دامن میں میرے ان جرائم کو ڈھانپ لیا اور مجھے رسوا نہ فرمایا۔ اے اللہ، میری لاکھوں جانیں آپ کے حلم پر قربان ہو، ورنہ آج بھی اگر میرے اترے پترے آپ خلق پر کھول دیں تو لوگ اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے میرا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمائیے۔ اے اللہ، اس امر سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب آپ سے ملوں تو آپ اپنا رخ میری طرف سے پھیر لیں۔ اے اللہ، اگر میری تقدیر میں آپ نے میرے جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے تو میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے اپنے اس فیصلے کو تبدیل فرما دیجئے اور میرا جنتی ہونا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں، آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں، بس آپ اپنی رحمت سے میری تقدیر سوء القضاء کو تبدیل فرما دیجئے، یعنی مجھے جنتی بنا دیجئے۔ بگزارا از جان ما سوء القضاء، بگزارا از جان ما سوء القضاء و امبر مار از اخوان الصفا۔ اے اللہ، میری جان سے میری بری تقدیر کو ہٹا دیجئے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں سہی، ایک یہ نااہل بھی ان میں سہی۔ اے اللہ، اپنے فضل سے جنت میں دخول اولی کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر آپ کا فضل میرا مددگار ہو جائے تو نفس و شیطان مجھے کبھی مغلوب نہیں کر سکتے، اور اے اللہ، اگر میرے تزکیہ و تطہیر کا آپ ارادہ فرما لیں تو پھر آپ کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے؟ بس آپ اپنے کرم سے میرے تزکیہ کا ارادہ فرما لیں۔ اے اللہ، آپ کے علم میں مجھ پر جتنے احسانات ہوئے ہیں ان میں سے اے اللہ اس وقت جتنے احسانات کا استحضار ہو سکا ان کا بھی، اور جن لامتناہی احسانات کا استحضار نہیں ہو سکا ان کا بھی ہر بنے منہ بال بال سے شکر ادا کرتا ہوں۔ نمبر 13، صلاۃ حاجت کا معمول۔ جو لوگ شہر میں آمد و رفت رکھتے ہوں وہ جب گھر سے نکلیں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا کر لیں کہ اے اللہ، میں اپنی آنکھوں اور اپنے قلب کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں اور آپ خیر الحافظین ہیں۔ پھر اگر کوتاہیاں ہو جاویں تو واپسی پر ان سے استغفار کریں اور ہر غلطی پر 4 رکعت نماز نفل کا جرمانہ مقرر کریں، اور اگر محفوظ رہیں تو شکر ادا کریں۔ نمبر 14، استغفار کی کثرت۔ ان معمولات کے باوجود بھی خطائیں ہوتی رہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، معمولات ادا کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ اس دستور العمل پر عمل کرنا ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں۔
انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام تقاضے مغلوب ہو جائیں گے. کتنے بندگان خدا جو مدت العمر بدنگاہی اور دیگر امراض خبیثہ میں مبتلا تھے اس دستور العمل پر عمل کر کے نجات پا چکے ہیں. نمبر 15 ذکر اسم ذات. 100 مرتبہ روزانہ ذکر اسم بسیط اللہ اللہ اس تصور سے کریں کہ میرے ہر بنے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے، اور پھر یہ اضافہ کر لیں کہ میرے ہر بنے منہ کے ساتھ زمین و آسمان، شجر و حجر، بحر و بر، چرند و پرند، غرض ہر ذرہ کائنات سے ذکر جاری ہے. نمبر 16 جاہ کی بیماری والوں کے لیے. چند اضافات جاہ کی بیماری والوں کے لیے. جاہ کا حریص دل میں تصور کرے کہ جس مخلوق میں اس وقت بڑا اور معزز بننے کی فکر میں احکام شرعیہ سے گریز کر رہا ہوں، یا عار محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے ملا کہیں گے یا دقیانوسی خیال رکھنے والا کہیں گے، تو جب روح نکلے گی یہ لوگ میرے ساتھ نہ جائیں گے، میرے ساتھ میرے اچھے اعمال ہی جائیں گے. اور یہ سوچے کہ بادشاہ کے ہم نشین سے کوئی بھنگی کہے کہ تم بادشاہ کی مرضی کے خلاف فلاں کام کرو ورنہ میری نگاہ سے گر جاؤ گے، تو کیا اس بھنگی کی نگاہ سے گر جانے سے وہ خوف زدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ تیرا دماغ چل گیا ہے، تو اپنے دماغ کا علاج کر. پس حق تعالیٰ کے احکام میں یہی مراقبہ کیا جائے، اور دنیا والے اگر ڈرائیں یا شیطان ڈرائے کہ تم اگر شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو دنیا والوں کی نگاہ سے گر جاؤ گے، تو یوں سمجھے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے بن کر کیا مل جائے گا؟ کیا یہ لوگ خدا کے عذاب سے مجھ کو بچا سکیں گے؟ جو مخلوق آج میرے آگے پیچھے چل رہی ہے اور میری بڑی عزت کر رہی ہے، روح نکلنے کے بعد یہی لوگ میرے جسم کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کریں گے، حتیٰ کہ بیوی اور بچے بھی میری لاش کو گھر سے نکال باہر کریں گے. بس ایسی فانی و عاجز و محتاج مخلوق کی نگاہ میں بڑا بننے کا شوق سخت نادانی اور مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بس مالک حقیقی کی نگاہ کو دیکھو کہ ان کی نگاہ میں ہم کیسے ہیں. مولا کی مرضی ہمیشہ بندے کے پیش نظر رہنی چاہیے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، اب اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر خوب ہے. سادے الفاظ میں کیا مفید بات فرمائی ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ایک مثال اور دل میں سوچے کہ کسی عورت کے سارے محلے کے لوگ تعریف کرتے ہوں کہ نیک صورت، نیک سیرت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور اس کی نگاہ میں یہ عورت سخت قابل نفرت ہو، تو کیا اس عورت کو محلے والوں کی تعریف سے اور عزت کرنے سے کوئی خوشی ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زندگی بھر کے لیے شوہر ہی اس کا حاکم اور رفیق حیات ہے. اگر وہ خوش نہیں تو سارے محلے کی تعریف و عزت سے اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی. اللہ اکبر. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں تو یہ اثر ہو اور عبد و معبود میں اتنا بھی تعلق نہ ہو. وہ ذات کے ہمارا ہر ذرہ جس کا مملوک ہے، جس کا مخلوق پیدا کیا ہوا ہے، جس کا مرزوق عطا کیا ہوا ہے، جس کا مربوب پالا ہوا ہے، جس کو ہمارے اوپر ہر قسم کا تصرف و اختیار ہے، ان کی نگاہ میں گر جانے کا ہمیں خوف نہ ہو، اور خوف ہو تو اپنی جیسی عاجز و فانی مخلوق کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس سے توڑا اور کس سے جوڑا، بقول دشمن پیمان دوست بشکستی، بقول دشمن پیمان دوست بشکستی، ببی کے از کے بریدی و با پے کے پیوستی، ببی کے از کے بریدی و با کے پیوستی. آفتابہ تو چو قبلہ وامیم، شب پرستی و خفاشی میں کنیم، پیش نور آفتاب خوش مساغ، راہ نمائی جستن اشم و چراغ، بے گما تر کے ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل ہوا. تو دشمن کے کہنے پر دوست کے ساتھ عہد کو توڑ رہا ہے. ذرا سوچ کہ تو نے کس سے توڑا اور کس سے جوڑا. تو سورج کے ہوتے ہوئے رات کو پسند کرتا ہے اور چمگادڑ کی طرح رہنا چاہتا ہے. سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے مدد حاصل کر رہا ہے. ہمارا بندوں کا یہ بے ادبی و گستاخی اللہ کی شان میں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور نفس کا فعل ہے. پھر یہ دعا کرے، اللہ میرے قلب میں جاہی اور باہی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کو دور فرما دیجئے. میرا ظاہر و باطن ایسا بنا دیجئے کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں
اور مجھے صدق فی الطلب یعنی سچی طلب عطا فرمائیے۔ نمبر 17 صحبت اہل اللہ، کسی اللہ والے کی صحبت میں گاہ گاہ التزاماً حاضری دیتا رہے اور اللہ کی محبت کی باتیں سنتا رہے۔ بغیر صحبت اہل اللہ اصلاح نفس اور توفیق استقامت عادتاً دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ نمبر 18 عشق مجازی کے بیماروں کے لیے، باہی بیماری یعنی عشق مجازی میں مبتلا اشخاص کے لیے ایک مختصر تتمہ۔ مراقبہ نمبر 1، دنیا کے حسینوں کی بے وفائی کو سوچے، اگر ان پر جان و مال اور دولت و عزت سب قربان کر دے، پھر بھی اگر ہم سے زیادہ کوئی مالدار انہیں مل گیا تو یہ سابق عاشق سے آنکھیں چرانے لگتے ہیں اور بعض اوقات سابق عاشق کو زہر کھلا کر ہلاک کر دیتے ہیں کہ اس سے پیچھا ہی چھوٹ جائے۔ مراقبہ نمبر 2، اگر وہ معشوق مر گیا تو اس کو آپ جلد سے جلد قبرستان کے سپرد کر دیتے ہیں، یا آپ پہلے مر گئے تو معشوق آپ کی لاش سے متنفر ہو جاوے گا۔ کیسی عارضی محبت ہے۔ مراقبہ نمبر 3، اس حدیث کا مراقبہ کرے کہ احبب من شئت فإنک مفارقہ، تم جس سے چاہو محبت کرو لیکن ایک دن اس سے جدا ہونے والے ہو۔ تنبو ضروری، اگر کسی فرد خاص مرد یا عورت سے عشق راسخ ہو چکا ہو اور اس سے عرصے تک خط و کتابت یا ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہو تو ایسی صورت میں چند باتوں کا اہتمام اور بھی کرنا ہوگا اور بڑی ہمت سے کام کرنا ہوگا، لیکن تھوڑے دن بعد اس جہنم سے آزادی کی وہ مسرت نصیب ہوگی کہ دنیا ہی میں آثار بہار جنت محسوس ہونے لگیں گے۔ بات نمبر 1، اس سے خط و کتابت، اٹھنا بیٹھنا، ملاقات مطلقاً بند کر دے اور اپنا قیام اس قدر دور رکھے کہ ملاقات ممکن نہ ہو۔ بات نمبر 2، اس معشوق کے آنے کا خطرہ ہو تو اس طرح جھگڑا کر لے کہ اس کو اب اس سے دوستی کی نا امیدی ہو جائے۔ بات نمبر 3، خیالات میں قصداً اس کو نہ لائے اور نہ اس کے تصور سے لطف حاصل کرے کہ خیانت صدر کا گناہ کبیرہ دل کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ بات نمبر 4، عشقیہ اشعار و عشقیہ قصے نہ پڑھے اور باقی تمام اعمال دستور العمل مذکور کی پابندی سے اختیار کرے۔ بات نمبر 5، ان امور کے باوجود اگر اس کے خیالات آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ رفتہ رفتہ انشاءاللہ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو غیر اللہ کی محبت سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ان معمولات پر عمل کرنے میں خواہ نفس کو کتنی ہی مشقت معلوم ہو، محبوب حقیقی تعالی شانہ کی رضا کے لیے سب برداشت کر لے۔ چند دن کے بعد وہ انعامات قلب و روح کو محسوس ہوں گے جو ہر وقت روح پر وجد طاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی دوزخی زندگی جنتی زندگی سے تبدیل ہو گئی۔ نیم جاں بستاند وسط جاں دہد، نیم جاں بستاند وسط جاں دہد، اونچے درو ہمت نیاید آں دہد، اونچے درو ہمت نیاید آں دہد، شاہ جاں مر جسم را ویراں کند، بعد ویرانش آباد آں کند۔ اللہ تعالیٰ آج ہی جان لے کر 100 جانیں دیتے ہیں اور اتنا کچھ عطا فرماتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے بندے کی جان کو اپنے حکم کے آگے ویران کر کے پھر اسے آباد کرتے ہیں۔ اب دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرماوے اور دستور العمل کو اپنے بندوں کے لیے رضائل نفس سے خلاصی کا بہترین دستور بنا دیں اور ہم سب کو اس دستور العمل کے مطابق اہتمام عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ خلاصہ دستور العمل برائے یادداشت: نمبر 1، 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے، پھر استغفار بلوغ سے اس وقت تک معاصی سے، اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، پھر تزکیہ نفس کی دعا کرے 10 منٹ۔ نمبر 2، جس قدر ہو سکے تلاوت، اگر استحضار معانی کے ساتھ ہو تو بہتر ہے۔ نمبر 3، ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ زبان اور قلب سے ساتھ ساتھ اللہ نکل رہا ہے۔ جہر خفیف یعنی ہلکی آواز ہو کہ خود سن سکے، اور آواز میں درد و گریہ کی ہلکی آمیزش کرے اگرچہ بتکلف کرنا پڑے۔ نمبر 4، کسی وقت ہر روز 100 مرتبہ درج ذیل درود شریف پڑھ لیا کرے، صلی اللہ علی النبی الکریم وبارک وسلم۔ نمبر 5، مراقبہ بصیر و خبیر ہونے کا کہ حق تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں 3 منٹ۔ نمبر 6، بدنگاہی کے مضرات
کے متعلق تحریر کردہ عبارات کو ہر روز پڑھنا 3 منٹ۔ نمبر 7 خیانت چشم و قلب کی بلوغ سے اس وقت تک خصوصی استغفار اور حفاظت کی دعا اور ان خیانتوں کے مضرات کا مراقبہ 3 منٹ۔ نمبر 8 مراقبہ عذاب جہنم تفصیلی طور سے جیسا کہ تحریر کیا گیا ہے 5 منٹ۔ نمبر 9 آیات و احادیث وعید و خوف کا مطالعہ جو تحریر کی گئی 3 منٹ۔ نمبر 10 ابتدائے آفرینت سے اب تک کے انعامات الہیہ کا استحضار اور ان پر شکر 10 منٹ۔ نمبر 11 مراقبہ موت اور روح کا بدون تن کے تنہا حق تعالی کے حضور میں حاضر ہونے کا تصور اور دعائے خاتمہ بالخیر کرنا 5 منٹ۔ نمبر 12 100 مرتبہ ذکر اللہ اللہ اس تصور سے کرنا کہ ہر بنے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے اور کائنات کے ہر ذرے سے ذکر جاری ہے۔ یہ معمولات اگر ایک وقت میں نہ ہو سکے تو 2 مجلسوں میں ادا کر لے۔ نوٹ ان تدابیر کے باوجود بھروسہ صرف حق تعالیٰ کے فضل پر رہنا چاہیے، بغیر ان کی عنایت کے کچھ کام نہیں چلتا۔ ذرہ سایہ عنایت بہتر است، ذرہ سایہ عنایت بہتر است از ہزارہ کوشش طاعت پرست۔ اے اللہ آپ کی عنایت کے ایک ذرے کا سایہ بھی عبادت گزار کی ہزاروں عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تدابیر مذکورہ بھی عنایت حق کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی تحریر کی گئی ہے۔ انتباہ اگر ضعف ہو تو مصلح کے مشورے سے ذکر کی تعداد کم کر دیں، اور بدون مشورہ شیخ کے یہ دستور تزکیہ نفس کچھ مفید نہیں۔ شیخ سے اطلاع حال و اتباع تجویز و انقیاد کا سلسلہ بذریعہ صحبت و مکاتبت جاری رہنا بھی ضروری ہے۔ چند روز کی محنت ہے، پھر راحت ہی راحت دونوں جہاں میں انشاءاللہ تعالی عطا ہوگی۔ جمعہ کو قبیل مغرب گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس رسالے کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور سالکین و مشائخ کے لیے نافع فرماوے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔